رہبر انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی جمہوری نظام کی روح و جان قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت کے ذریعے نوجوانوں میں استقامت کا جذبہ پیدا کیا اور ایرانی قوم کو ایک مضبوط اور پائیدار قوم میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان میں FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنوبی ضلع اننت ناگ کے ریشی پورہ کپرن گاؤں میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے مابین تصادم میں حزب المجاہدین سے وابستہ کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث 2 سال کے وقفے کے بعد اس سال مکمل میڈیکل پروٹوکول کے مطابق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ پاکستان میں FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہفتے کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز 25 ارب کی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے، جہاں FIA نے دونوں رہنماؤں کی گرفتاری طلب کر لی۔ ہفتے کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوران سماعت اسپیشل پراسیکیوٹر نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ضمنی چالان جمع کرایا۔ دوسری جانب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل نے 1.5 سال تک FIA کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ بھی سیاسی انجینئرنگ کو حقیقت قرار دے چکی ہے، اس لیے دونوں پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز عدالت کی اجازت کے بعد کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنوبی ضلع اننت ناگ کے ریشی پورہ کپرن گاؤں میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے مابین تصادم میں حزب المجاہدین سے وابستہ کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس انسپکٹر جنرل وجے کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اننت ناگ تصادم میں کالعدم مسلح تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ ایک کمانڈر ہلاک ہوا ہے۔ انہوں نے ہلاک شدہ کمانڈر کی شناخت نثار کھانڈے کے بطور کی ہے۔ پولیس انسپکٹر جنرل وجے کمار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہلاک شدہ کمانڈر سے ایک AK-47 سمیت اسلحہ، گولہ بارود اور کچھ قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں آپریشن بدستور جاری رکھا گیا۔ یہ بتاتے چلیں کہ اس تصادم آرائی کے دوران گزشتہ شام 3 فوجی اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوئے تھے، جنہیں علاج معالجے کے لیے فوجی ہسپتال بادامی باغ سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے مقبوضہ فلسطین میں جاری بد انتظامی اور افراتفری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کی تباہی قریب ہے۔ دنیا الوطن نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے صہیونی انتہا پسندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو ایک حقیقی آزمائش اور ایسے حالات کا سامنا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے باعث اس کی تباہی قریب آتی جا رہی ہے اور وہ تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ نفتالی بینٹ نے کہا کہ ہم اس وقت اسرائیل کے بکھراؤ کے تیسرے دور میں ہیں اور 80 کی دہائی کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہم سب کو ایک حقیقی آزمائش کا سامنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے افراتفری، بار بار انتخابات اور گزشتہ برسوں میں اسرائیلی کابینہ کے مفلوج ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت اپنے انحطاط کے مشکل ترین لمحات تک پہنچ گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے متعدد ذرائع ابلاغ، علمی شخصیات اور سیاسی، فوجی اور سیکیورٹی حکام اب تک کئی بار اسرائیل کا شیرازہ بکھرنے کی بات کر چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے بہت سے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام بھی صہیونی حکومت کے بکھراؤ پر تشویش ظاہر کر چکے ہیں اور بعض مختلف مواقع پر اس سلسلے میں خبردار بھی کر چکے ہیں۔ مختلف فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے مسجد الاقصی میں اجتماع کرنے کی اپیل کی ہے۔
صہیونیوں کی عید کے موقع پر مسجد الاقصی کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے لیے صہیونی انتہا پسندوں کی دعوت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مختلف فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے مسجد الاقصی میں اجتماع کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ کل اتوار اور آئندہ پیر کو مسجد الاقصی میں جمع ہوں۔ بیت المقدس کے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے، فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے اور مسلمانوں کا ایک اہم ترین مقدس مقام شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں صہیونی انتہا پسندوں نے رقص پرچم کے پروگرام کے دوران مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد الاقصی پر دھاوا بول دیا اور اس مسجد کی بے حرمتی کی۔ اس موقع پر غاصب صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں 200 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے رہائشی مکانات پر بھی حملہ کیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک غرب اردن کے مختلف علاقوں سے 1200 سے زائد فلسطینیوں کو بلا سبب گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ترکی کے فوجیوں نے مسلسل تیسرے روز شمال مشرقی شام کے بعض علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 6 شامی فوجی زخمی ہو گئے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی فوج نے سنیچر کو ایک بار پھر شمال مشرقی شام کے بعض علاقوں پر حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق ترکی کے فوجی حملے میں الحسکا کی بجلی سپلائی لائن کو نقصان پہنچا اور تل تمر اور اطراف کے دیہاتوں کی بجلی گل ہو گئی۔ ہابار کرد نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ تل تمر میں الکیف دیہات پر ترک فوج کے شدید حملے میں شام کے 6 بارڈر سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ترک فوجی گزشتہ کئی دنوں سے شمالی شام کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کر رہے ہیں۔ یہ حملے ترک صدر رجب طیب اردوغان کے اس بیان کے بعد شروع ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی کی فوج منبج اور تل رفعت علاقے سے بقول ان کے دہشت گردوں کا صفایا کر دے گی۔ ترکی کی فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے بہانے تقریباً 2.5 سال سے شمالی و شمال مشرقی شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور ترک فوجی اس علاقے پر قابض ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دمشق نے اردوغان کے بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ وسطی ایشیا کے ٹینس مقابلوں میں ایران کی خاتون ٹینس کھلاڑی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق قزاقستان کے دارالحکومت الماتی میں مختلف عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیائی ٹینس مقابلوں میں ایران کی خاتون کھلاڑی شیما صفائی نے سنگلز اور ڈبلز دونوں شعبوں میں کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ ڈبلز میں ایران کی ٹینس ٹیم نے قرقیزستان کی ٹیم کو شکست دے کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ سنگلز کے مقابلے میں شیما صفائی کا مقابلہ قزاقستان کی اپنی حریف سے ہوا اور کانسی کا تمغہ